السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں رئیس کوثر قادری مدھوبنی بہار سے آج ایک اہم ٹاپک آپ کے سامنے لے کر روبرو ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں گے۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ یوم عاشورہ کسے کہتے ہیں، یوم عاشورہ کی فضیلت کیا ہے، اور اس دن کن انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ کون کون سے عظیم الشان اور عظیم معجزات اور واقعات پیش آئے۔ آج ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ عاشورہ کہتے کس کو ہے۔ تو عاشورہ عربی کے لفظ عشرہ سے نکلا ہوا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے 10واں یا 10ویں، یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، یہ ہے عاشورہ۔ حدیث مبارکہ میں عاشورے کے دن کی کیا کوئی فضیلت ہے؟ تو میرے عزیزوں، بے شک اس دن کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ اس دن کی فضیلت کے لیے آپ کے لیے یہ کافی ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی۔ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، یعنی کہ ہم موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اصحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ حدیث صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 2004 اور صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1130۔ اس کے بعد ایک اور فضیلت کے لیے ایک اور حدیث میں کوٹ کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ عاشورہ کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ اتنی اہمیت کے حامل ہے عاشورے کے دن کا روزہ۔ حدیث نمبر صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1162۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عاشورے کے دن کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اگر حدیث بیان کرنا چاہیں تو بہت ساری حدیث یہاں پر پیش کیے جا سکتے ہیں، لیکن میرے عزیزوں ویڈیو کو لمبا زیادہ نہیں کرنا ہے۔ ایک اور حدیث میں یہاں پر کوٹ کرتا ہوں، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا ہے، اور محرم میں سب سے افضل عاشورے کا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 740۔ یہ 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ عاشورے کے دن کی فضیلت اور اس کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اگلے سال زندہ رہوں تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہود کی مشابہت نہ ہو۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 1134۔ اسی لیے سنت طریقہ یہ ہے، افضل طریقہ یہ ہے کہ 9 اور 10 کو روزہ رکھے، اور اگر کوئی انسان 10 کو روزہ رکھا ہے 9 کو نہیں رکھا تو اس کو چاہیے کہ 10 اور اس کے ساتھ ساتھ 11 محرم کا بھی روزہ رکھے۔ میرے عزیزوں، علماء نے لکھا ہے کہ 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالی نے کئی انبیاء پر خاص انعامات فرمائے۔ یہ روایت تفسیر اور تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہے، اور وہ کیا ہے میں تمام واقعات کو ایک بالکل ہی اکیڈمک طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اسی دن آپ کی توبہ قبول ہوئی، یہ بات تفسیر قرطبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 324 پر۔ دوسرے نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام اسی دن آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، سورہ ہود آیت نمبر 44 اور تفسیر ابن کثیر، اس میں یہ واقعات مذکور ہے۔ میں حوالہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے ہوئے چلتا ہوں تاکہ آپ کو دلیل میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی دن آپ کو نمرود کی آگ سے نجات ملی اور آپ خلیل اللہ بنے۔ اللہ اکبر، تفسیر بغوی۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام
اسی دن آپ کو کنویں سے نکالا گیا اور قید سے رہائی ملی، تاریخ تبری۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام، اسی دن آپ کی بیماری دور ہوئی، یہ بھی تاریخ تبری صفحہ نمبر 42 پر مذکور ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام، اسی دن آپ کو مچھلی کی پیٹ سے نجات ملی، الصافات پیج نمبر 145۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسی دن آپ اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی اور فرعون کو دریا میں غرق کر دیا گیا۔ سورہ یونس آیت نمبر 90، 91، 92 اور بخاری شریف حدیث نمبر 2004۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اسی دن آپ کو عظیم سلطنت عطا کی گئی، عظیم سلطنت آپ کو عطا ہوئی۔ فتح الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 246۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اسی دن آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، تفسیر روح المعانی۔ لہٰذا میرے عزیزو، ان تمام انبیاء کے اہم واقعات ان یوم عاشورہ کے دن سے جڑا ہوا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس دن کی کتنی اہمیت اور کتنی فضیلت ہوگی۔ میرے عزیزو، بسا ہم نے کئی جگہوں پر یہ بھی پڑھا کہ اسی دن کو قیامت بھی واقع ہوگی میرے عزیزو، اور اس دن کی بے شمار فضیلتیں اور بھی بیان کی جاتی ہیں میرے عزیزو، لیکن ہر بات یہاں پر بیان کرنا مناسب میں نہیں سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اب ایک اہم نوٹ اور ایک اہم گزارش ان واقعات کے تعلق سے آپ سن لیجئے۔ یہ تمام واقعات محدثین اور مفسرین نے نقل کیے ہیں۔ ان میں سب سے مضبوط اور متفق علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا واقعہ ہے، کیونکہ یہ صحیح بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، گویا یہ حدیثوں سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم واقعات اس تاریخ کو رونما ہوئی، اور وہ ہے 10ویں محرم کا دن، جو امام حسین کربلا کے میدان میں شہید کیے گئے۔ یہ واقعہ سن 61 ہجری میں میدان کربلا میں نواز رسول جگر جان بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اللہ اکبر! اس دن کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ امت کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے انسیت کرتے ہیں، اور تمام اہل بیت اطہار سے ہم محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا امام حسین کی یاد میں اس دن کو آپ ایصال ثواب کریں، صبر کے ساتھ رہیں۔ نوحہ، ماتم اور خود کو تکلیف پہنچانا، خود کے جسم پر ضرب لگانا، شریعت نے ان چیزوں سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے۔ لہٰذا اسلام میں، شریعت میں نوحہ کرنا، ماتم منانا یہ جائز اور درست نہیں ہے، اور اس کا حوالہ بخاری شریف کے اندر میں موجود ہے، صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1294۔ لہٰذا یوم عاشورہ ہمیں 3 سبق دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نمبر 1، شکر کے ساتھ زندگی گزاریے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اللہ کی نعمتوں پر روزہ رکھ کر کے شکر ادا کرنا سب سے بہترین عمل ہے۔ نمبر 2، صبر کربلا سے، اور صبر کربلا کے ان فدایان مصطفیٰ جان کائنات اور رسول کائنات کے ان نواسوں کے حکم پر جنہوں نے اپنی جان نچھاور کی، ان تمام 72 شہداء سے صبر و استقامت کا سبق لینے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہمیں کربلا کا واقعہ شکر سکھاتا ہے اور صبر سکھاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اتحاد، کہ تمام انبیاء کی تعلیم توحید اور اتحاد کے لیے ہے۔ لہٰذا میرے عزیزوں، 10 محرم کو آپ روزہ رکھیں، غریبوں پر صدقہ کریں، گھر والوں پر وسعت رزق کریں، فراوانی کریں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جس نے عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کیا اور خرچ میں وسعت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس پر وسعت فرمائے گا۔ بہقی شریف اور شعب الایمان حدیث نمبر 3701